أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس سورہ مبارکہ کا نام تکاثر ہے. اس سورہ کا نام بھی تکاثر ہے. الہا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے غافل کر دینا، خصوصاً جب انسان کسی غیر اہم چیز کے اندر اتنا مصروف ہو کہ زیادہ اہم چیز کو بھول جائے تو اس کو لہو کہتے ہیں. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے. انسان کسی چیز کے اندر جو غیر اہم ہے اتنا مصروف ہو کہ زیادہ اہم چیز کو فراموش کر دے تو اسے کہتے ہیں لہو، اور اسی سے ہے الہا، تمہیں غافل کیے رکھا. التکاثر کثرت ہوتا ہے زیادہ، اور تکاثر کا معنی ہے اس نیت سے زیادہ لینا کہ میں دوسروں سے آگے بڑھوں. اس کو تکاثر کہتے ہیں. ایک ہے فخر اور ایک ہے تفاخر. اسی طرح ایک ہے کثرت اور ایک ہے تکاثر. تو سب سے پہلی بات اس سورہ مبارکہ میں یہ کہی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش یہ تمہیں غافل کر دیتی ہے. زیادہ حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کے اندر تکاثر؟ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، اور دیگر مفسرین نے لکھا، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کھل کے بتا دیا گیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اموال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. اموال میں سارے ہی مال آ جاتے ہیں، زمین، جائیداد، پلاٹ، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس. اولاد کی ترقی، ان کی بہتری، ان کو آگے لے کے جانا، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے. ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ان کے اندر مصروف ہو جانا کہ اس وقت اس وجہ سے انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، یہ قابل مذمت ہے. الہاکم التکاثر، زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ تمہیں غافل ہی کیے رکھتی ہے. کس چیز سے غافل؟ کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، رب کے بھی حقوق ہیں، رسول اللہ کے حقوق ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہیں، یا ان کو زیادہ لینے کی اتنی ہرس کہ ان کو لینے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ رہے. زیادہ حاصل کرنے کی اتنی ہرس ہو جائے کہ انسان ظلم کر کے لے رہا ہو، جھوٹ بول کے لے رہا ہو، دھوکہ دے کے لے رہا ہو، ناجائز قبضے کر کے لے رہا ہو. یہ چیز قابل مذمت ہے. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش تمہیں غافل کیے رکھتی ہے. اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت پیاری ہے. اسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں. حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں،
اپنے والد محترم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا رکھتی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ۔ اور آپ یہ آیت پڑھنے کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرے پیسے میرے پیسے۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ۔ حالانکہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے تو تین ہی چیزیں ہیں جو تجھے بچتی ہیں، ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور ہضم بھی کر لیا، او لبست فابلیت، جو تو نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ بھی کر لیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اور آگے کے لیے محفوظ کر لیا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ یاد آ رہے ہیں، ابا جی رحمہ اللہ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ بیٹے دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو کھا لیا، اور یہ بھی نہیں کہا جو پہن لیا، چونکہ ہر کھایا بھی انسان کا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان کھا رہے، کھاتے کھاتے ہی موت آ گئی اور اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اس کا وہ ہوا ہے جو کھا کے اس نے ہضم کر لیا، اس کے جسم و جان کا حصہ بن گیا۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا جو پہن لیا، آپ نے بالکل نئی چادر لی ہے، آپ نے ایک آدھ بار پہنی ہے، آپ کی موت آ گئی ہے تو وہ آپ کی نہیں رہی، اب وہ آپ کے وارث استعمال کریں گے۔ کوئی نئی چیز آپ نے لی ہے، تھوڑی استعمال کی ہے، تو باقی وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کے وارثوں کی ہے۔ پورا لباس آپ کا وہ ہے جو پہن کے آپ نے پرانا کر دیا، وہ آپ کا ہے۔ او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اور آگے روانہ کر دیا، قیامت کے بینک میں محفوظ کر لیا کہ وہاں اللہ سے لیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں اس آیت کا تذکرہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول العبد مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہی رہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اس کے سارے مال میں سے اسے تین ہی چیزیں ملتی ہیں، ما اکل فافنا، جو کھا لے ہضم کر لے، او لبس فابلا، پہن لے اور بوسیدہ کر دے، او تصدق فاقتنا، یا صدقہ کر لے اور محفوظ کر لے، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، فذاہب، یہ چلا جائے گا، وتارکہ للناس، اور وارثوں کے لیے اس کو چھوڑ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثہ، آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، تین میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ہی اس کے ساتھ رہتی ہے، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، وہ تین چیزیں یہ ہیں، اس کے رشتہ دار تعلق والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا کچھ مال اس کے ساتھ جاتا ہے، وعملہ، اور اس کا عمل ساتھ جاتا ہے، فیرجع اہلہ ومالہ، اس کا اہل گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے۔ گھر والے رشتہ دار جاتے ہیں، مال سے مراد بس وہ چارپائی ہے جس پہ اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں، اب تو یہ بھی اس کی نہیں ہوتی، مسجد کی ہوتی، تو یہ دونوں بھی واپس آ جاتے ہیں۔
وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ ایک ہی چیز رہتی ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویبقى منہ اثنتان الحرص والعمل۔ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، اس کی دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، الحرص والعمل، حرص اور امیدیں، حرص اور امیدیں، یہ بڑھاپے تک یعنی یہ قبر تک ہی ساتھ جاتی، آخری سانس تک ساتھ جاتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبرستانوں میں، قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور یہ چاہے گا کہ تیسری بھی مل جائے۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑ ہوں اونچے اونچے اور درمیان میں کھلا میدان ہو، جیسے ہم کشمیر کو وادی کشمیر کہتے ہیں، تو اتنی بڑی بھی وادی ہو اور سونے کی بھر دی جائے، پہاڑ کی چوٹی تک سونے کے ڈھیر ہوں، آدم کا بیٹا اس کے اندر تکاثر اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ کہے گا اللہ ایک تیسری وادی بھی دے دے۔ وَلَا يَمْلُو جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی دوڑ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ تنبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، وارننگ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہیں اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ مال اور اولاد کی دوڑ میں تمہیں آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، تمہارا لائف سٹائل اور طرز زندگی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے غفلت والا۔ کلا سوف تعلمون، سوف عربی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دو حروف ہیں، ایک سین اور ایک سوف، ایک سین ہے اور ایک سوف ہے۔ سین کا معنی بھی ہوتا ہے ان قریب، جلد ہی، اور سوف بھی اسی معنی میں آتا ہے ان قریب ہی، جلد ہی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی اس غفلت کا انجام جان جاؤ گے، زندگی کا نتیجہ جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو، ثم پھر، اسی بات کو دوبارہ تاکید کے لیے بیان کی، پھر سنو، کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے، تمہاری یہ غفلتیں درست نہیں ہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ کلا، ہرگز نہیں،
لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانو یقین کا جاننا۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے مرنا ہے، تمہیں یہ تو پتہ ہے حساب دینا ہے، تمہیں یہ پتہ ہے کہ آخرت ہے، لیکن کاش تمہیں اس پہ یقین آ جائے اور ان باتوں پہ تمہیں دل کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، خصوصاً اس بات پہ تمہیں یقین آ جائے جو آگے بیان کی جا رہی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دیکھو گے جہنم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، 70,000 لگاموں اور زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہوگا، مع کل زمام 70,000 ملک، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔ اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 4,90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں۔ 70,000 زنجیروں میں اس کو باندھا ہوگا اور ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، تو وہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ 4,90 کروڑ فرشتوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہوگا اور زنجیروں میں جکڑا ہوگا، پھر بھی وہ دھاڑتی ہوگی، چنگھاڑتی ہوگی، آوازیں لگاتی ہوگی۔ اس کی آوازیں کیا ہوگی یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہے، اور قرآن مجید میں غور کرنے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جہنم بے شعور مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شعور بھی رکھا ہے، وہ بولتی بھی ہے۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، کہاں ہیں وہ جو اللہ کی آیات سنتے ہی نہیں تھے، منہ موڑ کے بھاگ جاتے تھے، اپنا منہ ہی دوسری طرف کر لیتے تھے، بس ان کی کوشش یہی ہوتی تھی جمع کرنا ہے اور سمیٹ کے رکھنا ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو باقاعدہ بولے گی، پکارے گی، اس سے آواز آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کاش تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک دن تم نے وہ منظر دیکھنا ہے، اور وہ سب نے دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، کافروں نے بھی دیکھنا ہے، مشرکوں نے بھی دیکھنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، حساب کے لیے اللہ اپنے جلال کے ساتھ تشریف لائیں گے، جنت ایک طرف مہکتی ہوگی، جہنم ایک طرف چنگھاڑتی ہوگی، اور جب اس وقت جہنم کو لایا جائے گا تو ایک دفعہ تو انسان دیکھے گا جہنم کو لایا جا رہا ہے، پھر وہ اتنا قریب آ جائے گی کہ انسان اپنی آنکھ سے سامنے اس کے شعلے جلتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اس مقام پہ کیا ہوگا؟ جناب کعب الاحبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں بتایا تھا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ چنگھاڑے گی تو اس کو دیکھ کے ایک دفعہ نبی اور فرشتے بھی گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ اتنا ہولناک ایک منظر ہوگا۔ اور انہوں نے مزید کہا عمر، اس وقت اگر کسی انسان کے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی تو وہ بھی کہے گا کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ
لترونها عین الیقین، پھر سنو ضرور تم اسے دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. احادیث سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. متعدد احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تفسیر بھی آئے اور تفسیر کا طریقہ بھی آئے. تفسیر یہ نہیں ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے باتیں کہتا جائے. اصل تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت میں یہ کہا ہے اور اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے. یہ حقیقی تفسیر ہے. باقی انسانوں کے خیالات ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے پوچھا ابوبکر و عمر کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، صرف بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھوک بہت ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مکہ کے بہت بڑے تاجر ہیں، اور عمر وہ ہیں جو مکہ کے سردار ہیں. لیکن دین کی راہوں میں اور خیر کی راہوں میں ہجرت کے بعد آج ان کی یہ کیفیت ہے. کہتے بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی غیرہ، مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، بھوک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں. تو تینوں چل پڑے کہ اللہ کہیں سے کھلائے گا، کوئی سبب پیدا کرے گا. ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لائے. عورت وہاں موجود تھی. انہوں نے استقبال کیا. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پانی لینے گئے ہوئے ہیں، میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں میٹھا پانی کم ہی جگہوں پہ تھا، ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا پینے کا پانی. تو پینے کا پانی لینے گئے ہوئے ہیں. تو پھر وہ گھر والے آئے. انہوں نے مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے کہا مرحبا مرحبا. یہ لفظ یاد کر لیں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کریں. مہمان کو ویلکم کیا، مرحبا، خوش آمدید. ما زار العباد شیء افضل من نبی زارنی اليوم. آج پوری زمین کے اوپر جیسے معزز مہمان میرے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا مشکیزہ لٹکایا. بقرب نخلہ، کھجور کا جو ایک جگہ بنی ہوئی تھی لٹکانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے پورا کلچر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مشکیزہ تھا، پانی کا بھرا ہوا تھا، اس کے رکھنے کی ایک جگہ تھی، وہ کھجور کی بنی ہوئی تھی. وہاں اپنا مشکیزہ انہوں نے رکھا اور اپنے باغ چل پڑے. ان کا کھجوروں کا باغ تھا. باغ میں پہنچے اور وہاں سے ایک پوری ٹہنی انہوں نے بڑی ساری اتاری اور لے. نبی علیہ السلام نے پوچھا الا کنت اجتنیت، آپ نے پوری اپنے درخت کی ٹہنی اتار دی ہے، کھجوریں اتار کے لے آتے.
ان کو محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ کھجوریں اتار لیں، پوری ٹہنی توڑی اور لے آئے۔ تو آپ نے کہا کھجوریں اتار کے لے آتے، پوری ٹہنی آپ لے آئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے میرا یہ دل چاہتا تھا کہ کھجوریں توڑتا تو میں اپنی پسند کی توڑتا، میں پوری ٹہنی لے آیا ہوں تاکہ آپ اپنی اپنی پسند کی توڑ لیں۔ احببت ان تکونوا الذین تختارون علی اعینکم، کیونکہ کھجور کی ٹہنی میں کچھ کچی بھی ہوں گی، کچھ پکی بھی ہوں گی، کچھ ڈوکے ہوں گے، کچھ نرم ہوں گی، اپنی اپنی پسند کی آپ توڑ لیں، میں پوری ٹہنی اس لیے لے کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے کھجوریں کاٹنے کے لیے کچھری وغیرہ لی، اس سے ان کو لیا نبی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ہے کہ چھری پکڑ لی، ایک اور تیاری کرنے لگے کہ کھجوریں تو کھا لی ہیں، اب کوئی بکری گھر میں کھڑی ہے وہ بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، دودھ دینے والی بکری ہمارے لیے ذبح نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام دودھ دینے والے جانور کو ذبح کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ دودھ پہ گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ان کی معیشت بھی بعض دفعہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ تو اس نے بکری ذبح کی، ظاہر ہے اس کو بنایا، انہوں نے کھایا۔ جب فارغ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے تفسیر اللہ کے نبی کے پورے واقعے کی روشنی میں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، گھر سے تم نکلے تو بھوکے تھے۔ ثم لم ترجعوا حتی اصبتم ھذا، پھر اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں کھلا دی۔ فھذا من النعیم، یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سوال تو ہوگا، اگر ان نعمتوں کو آدمی نے کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نیکی کی ہے، خیر کی راہ میں اپنا وقت لگایا ہے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر نعمتیں کھا کے ڈکار کے آئے، نہ شکری کرتا رہے، نماز تک نہیں پڑھی، کچھ سوچا ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں، تو پکڑا جائے گا۔ پتہ چلا سوال تو سب سے ہوگا، تو اس سوال کے نتیجے میں پھر کچھ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ ناکام ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کی وضاحت کی ہے، وہ بھی نعمتیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھیں اور دل کی دھڑکنیں، ان سب کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث سے وضاحت ہوتی ہے اور کیا کیا سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنہ یوم القیامہ، سب سے پہلے جو انسان سے سوال ہوگا نعمتوں میں سے قیامت کے دن، کیونکہ جب نعمتوں کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کوٹھی، بنگلہ، کاروبار، پیسہ، دولت۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے اس اشکال کو دور کرتی ہے اور یہ بتاتی کہ سب سے پہلے سوال کیا ہونا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نعمتوں میں سے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ آدم کے بیٹے سے کہا جائے گا أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے صحت والا جسم نہیں دیا تھا؟ تو اسے کہاں لگا کے آئے ہو؟ کیا میں نے تجھے پانی نہیں پلایا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے جسم اور پانی
یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جسم اور پانی، خصوصاً پانی تو آج کے دور میں دنیا فکر مند ہے کہ پانی کتنی بڑی ایک ویلتھ اور دولت ہے، اس کو ضائع کرنا، تو اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اور وہ دونوں ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ شاید ہم میں سے اکثر لوگ اس کو کوئی بہت بڑی نعمت سمجھتے نہیں یا اس کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ غبن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی سودا کیا اور نقصان والا کر کے آ گئے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو کرسی ہے، یہ چھوٹی سی کرسی ہے، اس کا ریٹ کو 2000 بنتا ہے، 1500 بنتا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں اور میں 200 کی بیچ کے آ گیا، نقصان اٹھا لیا، اس کو غبن کہتے ہیں۔ پلاٹ ہے، ایک مرلے کا ریٹ 2 لاکھ ہے اور میں نے 50,000 میں بیچ دیا، تو سارے کہیں گے بیوقوف، اتنا بڑا نقصان کر لیا تم نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت، صحت اور فرصت، فارغ وقت۔ تو اگر انسان اپنا پلاٹ نقصان کے ساتھ بیچ دے تو وہ بیوقوف ہے، اور جو اپنی پوری زندگی ہی غلط بیچ کے شیطان کے ہاتھوں چلا جائے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت اور فرصت۔ اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ، پھر ہم اگلی سورت کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر سنو ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، کاش تم یقین سے جان لیتے، یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلی سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان یقیناً انسان، لفی خسر یقیناً بڑے نقصان میں ہے، خسر نقصان خسارہ، الا الذین ان لوگوں کے سوا، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، بالصبر صبر کی۔ یہ سورہ مبارکہ عظیم ترین سورت ہے۔ آج ایک بھولی ہوئی صحابہ کی سنت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے، لم یفترقا تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، الا علی ان یقرأ احدہما علی الآخر جب تک وہ ایک دوسرے کو یہ پڑھ کے نہیں سنا لیتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو سلام کہہ کے جدا ہوتے۔ تو اعتکاف کے دنوں میں آپ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک دوسرے سے ملیں تو جدا ہونے سے پہلے پڑھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سچی بات یہ ہے، ہم تو اتنے غافل ہیں، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر آ کر بھی ایسی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس میں ہمارا کچھ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر سب انسان صرف اس ایک سورت پہ غور کر لیں تو قرآن کی یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس سورہ مبارکہ کی تب صحیح معنی میں سمجھ آئی جب میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا۔ اس نے برف رکھی ہوئی تھی اور لوگوں کو بیچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، لے لو لے لو، میری تو انویسٹمنٹ یہ ہے، نہیں لوگے تو یہ بہہ رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مجھے اس کو دیکھ کے سمجھ آئی کہ انسان کی زندگی ایسے ہی مسلسل گزر رہی ہے، جس لمحے وہ نیکی نہیں کرتا وہ بھی گزر جاتا ہے۔ اس کی اصل انویسٹمنٹ یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے، یہی گزرے ہوئے لمحے ہیں، جو نیکی میں نہیں گزرے وہ ضائع ہو گیا اور دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو زمانے کی قسم، دن رات کا گزرنا، دن رات کا آنا جانا، وقت کا گزرنا، اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، چونکہ یہی اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ میں ویسے آپ کو اپنی فیلنگ بتاتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے خصوصاً اس رمضان میں کہ شاید اتنی تیزی سے کوئی رمضان نہیں گزرا میری زندگی میں جتنا مجھے یہ رمضان لگتا ہے کہ تیزی سے گزر گیا۔ ایسے جیسے کل ہم کہہ رہے تھے رمضان شروع ہو رہا ہے اور آج 24واں روزہ گزر رہا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے گزر جاتی ہے، سنبھلتے سنبھلتے ہی گزر جاتی ہے۔
امی جی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تھا، میری ایک دو بہنیں تھیں، ہم امی جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے امی جی سے کہا امی جی کوئی بات بتائیں، کوئی بات سنائیں۔ محبت سے بیٹھتے تھے ان کے پاس، تو مجھے تو اب وہ شعر یاد نہیں، انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ 13ویں صحابیات ان کو زبانی یاد تھی اور احوال الآخرت ان کو زبانی یاد تھی۔ یہ ہمارے گھروں کا نصاب ہوتا تھا۔ احوال الآخرت میں حضرت لکھوی رحمہ اللہ نے آخرت کے سارے منظر بیان کیے۔ 13ویں صحابیات میں حضرت گکھڑوی رحمہ اللہ نے صحابیات کی سیرت بیان کی، اور بہت خوبصورت نصاب تھا یہ۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ، نماز محمدی، یہ 4 سمجھ لیں ہمارے گھر کا نصاب تھا، جو امی جی رحمہ اللہ ہر آنے والی کو پڑھاتی تھی۔ کوئی ان کی تعلیم نہیں تھی، اسکول ایک دن بھی نہیں گئی، قلم پکڑ کے لکھ کے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں اصل علم یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ چل جائے۔ گھر میں ہی جو پڑھا، والد محترم کے پاس تھوڑا بہت پڑھا۔ تو میں نے کہا امی جی کوئی بات سنا دیں، تو امی جی رحمہ اللہ نے اس وقت، مجھے اب پنجابی کا شعر یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یاد ہے، انہوں نے پڑھا میری بہنوں کے سامنے، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ کہنے لگے بیٹیو، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، نیکی کر لو، بڑھاپے میں نیکیاں نہیں ہوتی۔ ویسے انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی جیسے جوانی میں ہوتی ہے، ابھی کر لو جو کر سکتی ہو۔ اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس نقصان سے وہ بچے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، حق بات ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر سب سے قیمتی چیز ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ صبر عن المعاصی، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایک صبر چاہیے ہوتا ہے، وہ صبر۔ صبر علی الطاعات، نیکی کرنے کے لیے بھی ایک صبر چاہیے ہوتا ہے، ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوئی اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا۔ صبر کے بغیر تو نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے صبر علی الاقدار، جو اللہ کی طرف سے تقدیر میں پریشانیاں لکھی ہوتی ہیں ان پہ بھی صبر کرنا پڑتا۔ تو یہ 3 قسم کے صبر جو کرتے ہیں نا، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کے لیے صبر، نیکی کرنے کے لیے صبر اور ہمت۔ یہ اعتکاف بیٹھنا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا اور اپنے آپ کو تھکانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو یہ 4 کام جو کرتے ہیں وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں: ایمان، نیک عمل، حق بات ایک دوسرے کو کہتے رہنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اس سورہ مبارکہ سے خصوصاً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی آپس کی دوستی، ایسا تعلق، ایسا نظم، ایسی ترتیب کہ ایک دوسرے کو بندہ نیکی کی بات کہتا رہے، اس کا انسان کی زندگی میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو ریمائنڈر ملتا رہتا ہے، یاد دہانی ملتی رہتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایسی محافلوں کی، ایسے نظم کی، ایسی ترتیب کی، جس میں انسان ایک دوسرے کو خیر کی بات کہتا رہے۔ اس سے پھر حوصلہ ملتا رہتا ہے، قافلے میں انسان چلتا رہتا ہے۔ اکیلے سفر مشکل ہوتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ۔ تو زندگی کا سفر اور نیکی کا یہ سفر بھی ایسے ہی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔